وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو ان خوش نصیب بچوں اور بچیوں کو دلی مبارکباد جنہوں نے اللہ کے کلام کو یا ابھی اس کے کچھ حصوں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. مبارکباد ان کے خوش نصیب والدین کو بھی، ان کے اساتذہ، معلمین اور معلمات کو بھی، اور اس ادارے کے بانی اور چیئرمین محترم نذیر صاحب کو بھی، اور ان کے تمام رفقاء اور مینجمنٹ کے تمام ساتھیوں کو. ان بچوں اور بچیوں اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کی زندگی میں یقیناً یہ ایک تاریخی لمحہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے یاد کر لینے میں جتنی محنت پڑتی ہے اتنی ہی محنت اس کو زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے بھی کرنی پڑتی. اور اس لیے میرا ایک مشورہ ہے پیرنٹس کو بھی اور ان بچوں اور بچیوں کو بھی کہ اب اس امانت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، اس کو یاد رکھنا، اور اس کو یاد رکھنا مسلسل پڑھتے رہنے اور نمازوں میں خاص طور پر دہراتے رہنے سے بہت آسان ہو جاتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یاد تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں زندگی کی مختلف مشغولیات میں وہ پھر یاد رکھ نہیں پاتے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جتنا قرآن کو یاد کرنا جتنی بڑی نیکی ہے، اتنا ہی یاد کر کے بھول جانا اتنا ہی بڑا گناہ بھی ہوتا ہے. اللہ کرے ان خوش نصیب بچوں اور بچیوں کو ہمیشہ اللہ کا یہ پاک کلام یاد رہے. اب میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر، چونکہ شاید یہاں پیرنٹس جمع ہیں اور اساتذہ اور معلمات بھی جمع ہیں اور گویا تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگ جمع ہیں، میں تعلیم کے موضوع پر، ایجوکیشن کے موضوع پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اور زیادہ واضح ہو جائے، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ہمیں کس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے. ایک بات سمجھیے اصولی طور پر بہت سادہ لفظوں میں، ہر قوم کا اپنا ایک گول ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک مشن ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک قومی مقصد. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیم وہی کامیاب ہوتی ہے جو اس قوم کے نصب العین کے مطابق، اس قوم کے گول اور مقصد، مشن اور ویژن کے مطابق آنے والی نسل کو تیار کرے. کسی قوم کا مقصد تو ہے کچھ اور. مثال کے طور پر کسی قوم کا مقصد ہے دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنا، غربت
اور جہالت کی لعنتوں سے زیادہ اپنے انسانی بھائیوں اور بہنوں کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا، اپنے ملک کو بچانا، انسانی برادری کو بچانا۔ کسی قوم کا مقصد تو ہے مثلا انصاف قائم کرنا، امن کا قیام، ایک ملک کے شہریوں کے درمیان آپس میں اچھے تعلقات کا قائم کرنا، اور اس کے لیے کوشش کرنا کسی قوم کا مقصد مان لیجئے یہ ہے، لیکن اس کو اس کے مطابق تعلیم نہیں مل رہی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ تعلیم اس قوم کے مستقبل کو روشن بنانے کے بجائے مزید تاریک بنائے گی، مشکلات بڑھائے گی، امن کے بجائے بدامنی ان تعلیم یافتہ لوگوں کے ذریعے بڑھے گی۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، ناانصافی ان تعلیم یافتہ لوگوں ہی کے ذریعے بڑھے گی جنہوں نے تعلیم تو پائی مگر اپنی قوم کے مقاصد کے مطابق نہیں پائی۔ اور اس لیے ایک طرف تو پیرنٹس میں اس بات کا شعور لازمی ہے، اس کے سلسلے میں پوری اویئرنس ضروری ہے کہ میرا تعلق جس قوم سے ہے، جس امت سے ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، میری قوم کو آئندہ نسل، میری جو نسل ہے وہ کس طرح میری قوم کے کام آ سکے گی، اس کے لیے کون سی تعلیم درکار ہے، یہ شعور والدین کو بھی ہونا چاہیے، اور یہ شعور اداروں کے، انسٹیٹیوشنز کے قائم کرنے والوں اور چلانے والوں کو بھی ہونا چاہیے، اور یہ شعور پڑھانے والوں اور پڑھانے والیوں کو بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ اب یہ دوسری بات میں کہنا جو اس وقت ایگزسٹنگ سچویشن ہے، انفارچونیٹلی 99.9% پیرنٹس کو، اور میں بات کر رہا ہوں مسلم پیرنٹس کی نمبر 1 پر، ان کو نہیں معلوم ہے کہ ان کی قوم کی اصل ضروریات کیا ہیں۔ اللہ کرے میرے اندازہ غلط ہو، اور میں بہت خوش ہوں گا اگر کوئی ثابت کرے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 99.9% لوگوں کو جو نماز بھی پڑھتے ہیں، برقع بھی پہنتے ہیں، لیکن قومی مقصد، قومی ذمہ داری، ایک کلیکٹیو، ایک امت کی رسپانسبلٹی، اس کا ادراک تو بہت ہی کم لوگوں کو ہے۔ اور یہی حال اداروں کے قائم کرنے والوں اور چلانے والوں کا۔ میرا تعلق صرف انڈیا نہیں، دنیا بھر کے بہت سے ملکوں میں اداروں کو چلانے والوں سے ہے، خود مینجمنٹ سے ہے، اور مجھے بار بار ملاقات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے اچھے لوگوں کے ذہن میں پورا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب میں تیسری بات عرض کرتا ہوں، بہت ترتیب کے ساتھ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بالکل فوکس رہے، صرف اسی ایک ٹاپک پر میں اس وقت بات کروں۔ پہلے ہم کو یہ بات تازہ کرنی چاہیے اور گہرائی سے سمجھنی چاہیے کہ ہماری قوم کو، ہماری امت کو، ہمارے ملک کو اور ہماری انسانی برادری کو، ہماری ملکی برادری کو اور ہماری عالمی انسانی برادری کو کس قسم کی نسل کی ضرورت ہے؟ کیا وہ نسل قوم کی ایک مکمل خدمت کے لیے کافی ہے، جس کے بعد ڈگری ہو انجینئرنگ کی، جس کے بعد ڈگری ہو مینجمنٹ کی، جس کے بعد ڈگری ہو لا کی، میڈیسن کی، پولیٹیکل سائنس کی، اکنامکس کی، لیکن اس کے اندر
کوئی درد غربت کو مٹانے کا نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی کنسرن نہ ہو، وہ سیلفش ہو، اس کو بس اپنے کیریئر سے غرض ہو، وہ اپنی فیملی کے لیے اچھا بنگلہ، اچھی کار، اس کے لیے تو وہ اسٹرائیو کرتا ہو، لیکن باقی اس کو کوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہو۔ ایسی نسل اگر تیار ہوگی تو کیا قوم، ملک، امت بہتری کی طرف جائے گی یا بدتری کی طرف جائے گی؟ جتنی کرپشن ہو رہا ہے، اور اب یہ میں اگلی بات 5ویں کہہ رہا ہوں، جتنا کرپشن ہو رہا ہے، جتنے اسکیمز ہو رہے ہیں، جتنے گھوٹالے ہو رہے ہیں، جتنا بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز عوام کے ہارڈ ارنڈ منی کے، ان کو جس طرح ویسٹ اور ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے، ابیوز کیا جا رہا ہے، یہ سب کرنے والے سب ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ پہلے زمانے میں ان پڑھ آدمی چوری کرتا تھا تو میرے اور آپ کی جیب کا پرس نکال لیتا تھا جس میں 400-500 روپے ہوتے تھے۔ اب اس زمانے میں جو چوری ہو رہی ہے وہ کئی لاکھ کروڑ کی ہو رہی ہے۔ یہاں شاید میڈیا کے کچھ لوگ بیٹھے ہو، میڈیا کو اگر آپ خبر بھیجیے، یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میڈیا کو آپ خبر بھیجیے کہ آج ایک گھوٹالہ پکڑا گیا 65,000 کروڑ کا، تو میڈیا والے کہتے ہیں یار یہ تو مونگ پھلی بیچنے والے کی بات ہے، یہ بھی کوئی خبر ہے چھاپنے کی۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے 65,000 کروڑ روپے کی وجہ سے راجیو گاندھی گورنمنٹ چلے گئی۔ وہ جو بوفورس کا گھوٹالہ تھا وہ اتنے کا تھا۔ اب یہ جتنے اسکیمز ہو رہے ہیں، ابھی چند سال پہلے دلی کا اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا، اس کے بعد میں سی اے جی کی رپورٹ آئی کہ اس میں جو کرپشن ہوا ہے وہ 1,85,000 کروڑ کا ہے۔ یہاں آپ میں سے میتھمیٹک کے ٹیچر بیٹھے ہوں گے، ذرا مجھے پلیز لکھ کے دکھائیں ڈیجٹ میں، انشاءاللہ ایک آدھ زیرو گڑبڑ ضرور ہوگا، لکھ ہی نہیں پائیں گے آپ۔ اور یہ جو چوری کر رہے ہیں لوگ، یہ بے پڑھے لکھے لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ کیمبرج کے اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ لیڈز کے پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ان کو جو ایجوکیشن ملی ہے وہ صرف ان کو اپنا پرسنل کیریئر بنانے کے لیے ملی ہے۔ ساری دنیا کی بدامنی اور ظلم کی بہت بڑی وجہ اس وقت ایجوکیشنل سسٹم ہے، کیونکہ یہ سسٹم پروفیشنل تو تیار کر رہا ہے لیکن پروفیشنلز وداؤٹ ویلیوز، ایسے پروفیشنل جن کے دل میں اخلاقی قدریں بالکل نہیں، اور رحم بھی ان کے اندر نہیں، بے رحم لوگ، مرسی لیس لوگ، سیلفش لوگ، کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ۔ ایسے ایجوکیشن سے میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، ان پڑھ رہنا بہت اچھا ہے، بالکل بہت اچھا ہے۔ کبھی کوئی ان پڑھ اتنا بڑا نقصان انسانی کو نہیں پہنچا سکتا۔ ہماری ملک کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو پالیسی میکرز اور جو حکام آئے ان کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اندھوں کے ہاتھ بٹیر لگ گئی۔ یہ اس قابل لوگ بالکل نہیں تھے کہ یہ ایک محلے پر رول کرتے، ایبسولوٹلی۔ ان کا دل چھوٹا، دماغ چھوٹا، اپروچ نیرو مائنڈڈ، اپروچ بالکل نیگیٹو۔ اسی لیے آزادی کی تحریک جب چل رہی تھی تو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے 2 اینگلو انڈین ممبرز تھے، سر سپرو اور سر جیکب۔ ان دونوں کی آخری وقت تک رائے رہی کہ بھارت کو مکمل آزادی دلانا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ، ہماری قوم ابھی رول کرنے کی لائق نہیں ہے، اور وہ بار بار کانگریس میں یہ پرستاو رکھتے تھے، تجویز رکھتے تھے کہ برٹش گورنمنٹ سے یہ ڈیل کی جائے کہ
کہ پہلے وہ ایک چھوٹے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہم کو دیں، پھر اس کو ٹرین کریں ہم کو، اور جب ہم اچھی طرح ٹرینڈ ہو جائیں تو اس ڈپارٹمنٹ کی حکمرانی، اس کی منسٹری ہم کو دے دیں، اور پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ شروع کریں۔ پورے ملک کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے ہماری قوم تیار نہیں ہے، وہ کہتے تھے، اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ خود ان کی نسل آدھی ودیشی تھی۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے سسٹم سے باندھ دیے گئے ہیں، میں الفاظ بول رہا ہوں، باندھ دیے گئے ہیں۔ آپ کو ان بورڈز کو فالو کرنا ہی پڑے گا۔ ایبسولوٹ یہ آزادی کے خلاف بات ہے۔ ہر کمیونٹی کو آزادی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مشن، اپنے ویژن، اپنی پرائیورٹیز اور اپنی قوم کی ضروریات کے مطابق آپ اپنی نسلوں کو تیار کریں۔ کانسٹیٹیوشن میں تو آزادی دی گئی ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو اپنے حساب سے ایجوکیشن دے سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں آزادی دینے کے بعد پھر ایجوکیشنل بورڈز کے ذریعے سے ہماری آزادی چھین لی گئی، اور جتنی آزادی ابھی بھی ہم کو ملی ہوئی ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز چلانے والے لوگوں کی ہمت کی کمی کی وجہ سے، اور مطالعے کی کمی کی وجہ سے، اور ایکسپرٹیز کی کمی کی وجہ سے، اور مشورے کے کلچر کے فقدان کی وجہ سے ہم اس آزادی کو بھی صحیح طریقے سے اکثر جگہ یوز نہیں کر رہے۔ میں جب بھی ملک کے باہر گیا، یورپ اور مغرب میں، خاص طور پر مغربی ملکوں میں، تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت وہاں کے ایجوکیشنل سسٹم کو گہرائی سے سمجھنے میں خرچ کروں۔ مثلا برطانیہ، انگلینڈ، بریٹن، اس کے ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں یہاں مختصراً ایک بات کہتا ہوں کہ انہوں نے 2 پیرالل سسٹم بنائے ہوئے ہیں۔ ایک سسٹم بنایا ہے انہوں نے اپنے رولنگ کلاس کے لیے، جو برطانیہ پر حکومت کرے گا، جو پالیسی میکرز ہوں گے، جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہوں گے، جو ایلیٹ کلاس آف دا سوسائٹی ہوگا۔ اس اسکول نیٹ ورک کا نام ہے گرامر اسکول۔ اس کے قاعدے ضابطے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان میں سے اکثر اسکولوں میں کو ایجوکیشن نہیں ہے، یہ انگریز کرتے ہیں، جنہوں نے ساری دنیا کو شاید ننگا پن سکھایا، لیکن وہ جانتے ہیں وہ ننگا پن ساری دنیا کو سکھاتے ہیں تاکہ دنیا کرپٹ ہو جائے اور ان سے ٹکر نہ لے سکے، اور اپنی نسلوں کو وہ ویلیوز کے ساتھ پڑھواتے ہیں۔ گرامر اسکول کے 8-10-12 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی سینما ہال الاؤڈ نہیں ہے، کوئی پف، کوئی کلب، کوئی جوا گھر، کچھ بھی اس کو لائسنس اور پرمٹ نہیں مل سکتا۔ بالکل نیٹ اینڈ کلین نیبرہڈ ہوتا ہے تاکہ بچے ٹوٹل کنسنٹریٹ کریں اپنے پڑھائی پر۔ اور اس گرامر اسکول کے نیٹ ورک کے سوا جو پورے ملک کی عام آبادی ہے، جس میں افریکنس ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ایشینس ہیں، ساؤتھ ایشینس ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ملیشیا، انڈونیشیا اور دنیا کے اور ملکوں سے، افریقی ملکوں سے آئی ہوئی آبادی وہاں جو بستی ہے، ان کا داخلہ ان اسکولوں میں نہیں ہوتا۔ ان کے لیے انہوں نے عام اسکول کھول رکھے ہیں، اور ان اسکولوں کا حال یہ ہے کہ ان اسکولوں کے گیٹ کے صاف نہیں بلکہ دونوں چاروں طرف وہ سینما ہال بھی ہوتے ہیں، پف بھی ہوتے ہیں، کلب بھی ہوتے ہیں، جوا گھر بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ بچوں اور بچیوں کا وقت اسکول میں کچھ کم اور ان جگہوں پر زیادہ گزرتا ہے، جس کا نتیجہ وہاں یہ نکل رہا ہے 50 سال سے کہ ان آبادیوں کے بچے، آپ سرکاری سروے اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ 80% سے زیادہ ہائی اسکول سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتے، سب ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ہائی اسکول تک بھی وہ مرتے مرتے اس لیے جاتے ہیں کہ برٹش قانون کے مطابق
ان کو سول رائٹس مل ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ کم سے کم 10واں پاس نہ ہو. ان کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا, ان کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا. اس لیے ان کو ہر بچے کو ہائی اسکول تو کرنا ہی پڑتا ہے, اس کے آگے نہیں پڑتا. بڑی نہیں باتیں. اس لیے وہ ڈرگس کے عادی ہو گئے, سیکس کے عادی ہو گئے, فلموں کے عادی ہو گئے, پورنوگرافی کے عادی ہو گئے, ڈوب گئے وہ کرائمز کے اندر. یہی حال کچھ اور ملکوں کا بھی ہے, میں تفصیلات میں نہیں جاتا. ایک اور فرق پایا میں نے, ہمارے جو ملک کا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں چھوٹے ہی بچوں کو 14-15 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. ایک ڈنکی کا بوجھ ہوتا ہے, گدھے کا بوجھ اس کے بیک کا ہوتا ہے, جو میڈیکلی بھی غلط ہے, سائنٹیفکلی بھی غلط ہے, سائیکولوجیکلی بھی غلط ہے. بچوں کی گروتھ رک جاتی ہے, منٹل گروتھ رکتی ہے, فزیکل گروتھ رکتی ہے, اور بچوں کا ٹیلنٹ دب جاتا ہے, اور ان کو پڑھائی بوجھ ہونے لگتی ہے, وہ انجوائے نہیں کرتے. میں نے گرامر اسکول میں دیکھا کہ وہ 5-7 سال سے کم کے بچے کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو بچہ عام طور پر ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا رجسٹریشن ہی اور شی کے نام سے کر دیا جاتا. لڑکا ہوگا تو یہ نام, وہ لڑکی ہوگی تو یہ نام. اور 2.5-3 سال کا بچہ معصوم ہوتا ہے, نہ اس کی نیند پوری ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, روتے ہوئے اور سوتے ہوئے وہ رکشے میں بٹھا دیا جاتا ہے. رحم آتا ہے بچوں کو. اور ہم لوگوں نے بھی طے کر رکھا ہے, ہمارے پالیسی میکرز نے, کہ مغرب کی تمام غلط باتوں کو ہم لیں گے, اچھی باتوں کو نہیں لیں گے. کس ایج میں بچے کو اسکول آنا چاہیے, اور اسکول آنے کے بعد پرائیویٹ سسٹم میں کتنا وقت ان کا گزرنا چاہیے, کتنا دل ان کا لگنا چاہیے, اور کیسا لو اینڈ افیکشن کا رشتہ ان کی ٹیچرز اور ان کے درمیان ہونا چاہیے. اسی لیے ان گرامر اسکول سے جو پڑھ کر لوگ نکلتے ہیں, اب تک برطانیہ کے جو پرائم منسٹرز ہوئے ہیں 87% گرامر اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں, وہ سب اسی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. میں نے وزٹ کیا 2-3 مرتبہ ان اسکولوں کو, بہت کچھ دیکھا. اقرا انٹرنیشنل اسکول جیسے اسکولوں سے, اور خاص طور پر اس اسکول ادارے سے یہ امید کی جا سکتی ہے, اور امید کا چراغ دل میں روشن ہوتا ہے, کہ یہ بہت گہرائی سے مطالعہ کر کے یہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک یونٹ ہوتا ہے ہر انسٹیٹیوشن کا, R&D, وہ اس ادارے کا بہت مضبوط ہونا چاہیے. اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے 2-3 لوگ جو ہوں, ان کے ذمہ زیادہ ٹیچنگ نہ ہو. وہ پہلے ٹیچر رہے ہوں 10-20 سال, یہ تو ضروری ہے, لیکن پھر ان کو بٹھایا جائے R&D میں. اور R&D والوں کا کام یہ ہوگا کہ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پر جو ایجوکیشنل سسٹم چل رہے ہیں ان کو وہ اسٹڈی کریں, اور ان کے پازیٹیو پوائنٹس کو خوب نوٹ کر کے اس کو ایڈاپٹ کریں, اپنائیں ان کو. ہمیں تعلیم دی گئی ہے الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا فہو احق بہا, کہ دانشمندی کی ہر بات ایک ایمان والے کا متاع گمشدہ ہے, لاسٹ پراپرٹی آف ایچ اینڈ ایوری بلیور. جہاں سے ملے, جو ملے کام کی چیز وہ لے لینی چاہیے. اور صرف یہ کہنا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. یہ اپنے کو انسپائر کرنے کے لیے تو ضروری, یہ مفید ہے, لیکن اس کی وجہ سے کہیں ہمارے اندر کمپلینسنسی نہ پیدا ہو جائے, ہمارے اندر اپنی تعریف سن کر یا اپنی تعریف کر کے محنت میں کمی کا جذبہ اگر خدا نخواستہ پیدا ہو گیا
تو اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھیے، پہلے سمجھیے، انالائز کیجیے. میں پیرنٹس سے بھی کہہ رہا ہوں، ٹیچر سے بھی کہہ رہا ہوں، انسٹیٹیوشن کے ذمہ داروں سے بھی کہہ رہا ہوں، کیا پہلے ہفتوں میٹنگ کر کے، ریسرچ کر کے اور ماہرین سے بات کر کے یہ طے کیجیے پہلے کہ ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے ملک کو، ہماری امت کو، ہماری قوم کو، ہماری کمیونٹی اور سوسائٹی کو کیسے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، کیا خصوصیات ہماری اگلی نسل میں ہونی چاہیے. یہ پہلے ہی باقاعدہ لکھیے. ان میں کتنی شرافت ہونی چاہیے، ان میں کتنی آنیسٹی ہونی چاہیے، اس میں کتنی موڈیسٹی ہونا چاہیے، ان میں کتنی سخاوت ہونی چاہیے، اس میں کتنا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس میں کتنا پیس کا لو ہونا چاہیے، امن پسندی ہونی چاہیے، کیا ویلیوز ان کے اندر ہونی چاہیے. بہت دکھ کی بات ہے کہ اس دور میں ویلیوز کی طرف دھیان نہیں ہے، اسی لیے میں بار بار ویلیوز پر زور دے رہا ہوں. آپ کا بچہ 100% مارکس سے فارغ ہو گیا، ٹاپ کلاس ٹاپ کیا اس نے، لیکن اس کے اندر ویلیوز نہیں ہیں، تو آپ نے معاشرے کو ایک بہت نقصان دہ ایک فرد دے دی. آپ نے تباہ کر دی ہے، تباہی بڑھا دی معاشرے. اس لیے یہ بہت اہمیت کے ساتھ اس کو پلیز لیجئے. آپ سے بہت امید ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کا مقصد ہی ہے. تو لیکن اس پر بہت محنت کر کے کیا کیا صفات ہونی چاہیے ہمارے بچوں بچیوں. یہ تو ہوئی صفات کی بات. اس میں بہت سی صفات کا تذکرہ کر سکتا ہوں، مگر آپ کی سمجھداری پر بھروسہ کر کے چھوڑتا ہوں. پھر پروفیشنل مہارت ان کی کس کس چیز پر ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کو بہت ریسرچ کر کے فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ کر کے، بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کر کے ان کو ان میدان میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک کریز ہوتا ہے آج کل ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، سر آنکھوں پر، مگر کیسا ڈاکٹر؟ ویسا ڈاکٹر جیسے آج کل لوٹ رہے ہیں ڈاکٹر، کم سے کم اکثریت. موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں ایماندار ماہر لائرز کی بہت سخت ضرورت ہے. جو حالات ہیں ملک میں، اس میں دن بدن اچھے وکیل اور اچھے جج کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور سب سے برا حال اسی لائرز برادری کا ہے. اب تو نہیں ہے وہ بات ایسی، لیکن پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک وکیل جب پیدا ہو جاتا ہے تو ابلیس کہتا ہے مجھے نئی اولاد کی اب ضرورت نہیں. لیکن اب نہیں ہے، اب بہت اچھے وکلا تیار ہو گئے. لیکن جتنی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے ہم کو باقاعدہ ٹارگٹ بنانا چاہیے. میڈیکل کالج کھولنے کا کریز ہے مسلمانوں میں، اور اچھی بات ہے، لیکن لا کالج کھولنے کی اہمیت کا احساس ابھی اتنا نہیں ہوا جتنے کی کمیونٹی کو، سوسائٹی کو، دیش کے مظلوموں اور غریبوں، دبے کچلے لوگوں کو اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے جو ان کو انصاف دلا سکے. آئے دن لوگ جیل میں ٹھوسے جا رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی یہ ظلم اور بڑھنے والا ہے. تو قومی ضروریات کیا ہیں، پرائرٹیز کیا ہیں، ان کا بھی گہرائی سے مطالعہ کرنا پڑے گا. پھر ہمیں سائنٹسٹ لوگوں کی ضرورت ہے جو آزاد سائنٹسٹ ہوں. آزاد سائنٹسٹ کا مطلب کیا؟ عجیب بات ہے، ہمارے ملک میں ایک بھی مسلم سائنٹسٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی پیدا نہیں کر سکی جو سائنس کی کسی پرانی تھیوریز پر نئے سرے سے ریسرچ کرے. ہم اب بھی ڈارون کی تھیوری پڑھا رہے ہیں، بندر کی اولاد.
میں نے تو لیڈس یونیورسٹی میں کہا، یورپ میں، امریکہ میں خاص طور پر اگر ڈارون کی تھیوری آپ بیان کریں گے تو لوگ اس کے اوپر زور سے ہنستے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی جاہل اس زمانے میں ہے ہی نہیں. ریجیکٹ کی جا چکی ڈارون کی تھیوری کب کی. سائنسدانوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن ہم وہی پڑھا رہے ہیں. ہمارا NCERT والے دلی کے ایڈریس پر ابھی تک وہ لفافہ پہنچے ہی نہیں. ان کو CAA اور NRC سے فرصت نہیں. بڑے اہم کام لیے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. آپ یورپ میں نہیں آپ ڈارون کی تھیوری پر بات کر سکتے. ریجیکٹ ہو چکی تھیوری. ہمیں ایسے سائنسدانوں کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں ہزاروں حقیقتیں وہ بیان کی گئی ہیں جن تک آج تک سائنسدان نہیں پہنچے. ہمیں ایسی تعلیم کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، قرآن کی آیات کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اور تمام یونیورس کی ہر یونٹ کو بھی آیت کہا گیا ہے. سورج بھی ایک نشانی ہے، چاند بھی ایک نشانی ہے، زمین آسمان، ستارے، پھل پھول، پیڑ پودے، پتے، سبزیاں، غلے، اناج، دنیا کی ہر مخلوق ایک نشانی ہے. اگر قرآن ورڈ آف گاڈ ہے تو دس ہول یونیورس از ورک آف گاڈ. یہ خدا کا کام ہے، اور جو خدا کے کام کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے وہی خدا کے کلام کو بہتر سمجھ سکتا ہے، اور جو خدا کے کلام کو بہتر سمجھ سکتا ہے وہی خدا کے کام کو بہتر سمجھ سکتا ہے. اسلام نے ایسی اپروچ سکھائی تھی. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اللہ اکبر. کیا کہا تھا قرآن نے 1500 سال پہلے؟ کہ سورج اور چاند ایک باریک حسابی سفر کی گردش میں جکڑ دیے گئے. ایک پروگرام کیا گیا ہے ان کا، ایک پروگرام نہیں ہے. اور کل فی فلک یسبحون. ہر ستارہ اپنے آربٹ میں سوئم کر رہا ہے. آج کے سائنسداں جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو سوائے سجدہ کرنے کے اور کلمہ پڑھنے کے ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں رہتا. فلک اور آربٹ اور ستاروں کا موومنٹ کے لیے یسبحون کا لفظ بولنا، سوئم کرنا. اسپیس واک کے لیے دنیا کی سب سے اچھی تعبیر سوئمنگ ہے. چنانچہ جو خلاء میں جاتے ہیں لوگ، جو اسپیس میں جاتے ہیں، ان کو سوئم کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کیونکہ ان کو وہاں جو واک کرنا ہے وہ گریویٹی سے اوپر ہوتے ہیں. تو وہاں پر ان کی جو نقل و حرکت اور موومنٹ ہے نتھنگ ادر دین سوئمنگ. اور ایسے ہزاروں آیتیں ہیں قرآن میں. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جب ایک لیڈی، ایک عورت، ایک بیوی کنسیو کرتی ہے، اس اسٹیج سے لے کر جو ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں اس کے، ان ڈفرینٹ اسٹیجز کا جیسا ونڈرفل اور زبردست اور اسٹانشنگ بیان قرآن نے کیا ہے، اس کو پڑھ کر دنیا کے کتنے ایمبرالوجسٹ اسلام لا چکے ہیں کہ بھئی یہ تو آج تک میڈیکل سائنس دریافت نہیں کر سکی. فی ظلمات ثلاث. قرآن نے ایک جگہ کہا کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ 3 اندھیروں میں ہوتا ہے. یہ 3 اندھیرے کیا چیز ہے؟ یہ لیٹسٹ میڈیکل سائنس اور گائنیکولوجی اور ایمبرالوجی، اس نے تحقیق کرتے وہ پہنچے کہ بچے کی سیفٹی کے لیے اور مومنٹ اور روشنی کے نامناسب اثرات سے بچنے کے لیے کس طرح اس کو جکڑا جاتا ہے اور کیسے وہ 3 تہوں کے اندر رہتا ہے. یہ تو لیٹسٹ بالکل انکشاف ہے. اور جب ان سائنسدانوں کو بتایا گیا کہ آج آپ بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے جس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، اس کا انکشاف اس نبی کی لائی ہوئی اس کتاب میں ہو چکا جو اپنا نام خود لکھ نہیں سکتا تھا، تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی بھیجی ہوئی نہیں ہے؟ چنانچہ فرانس کے سب سے پہلے ایمبرالوجسٹ ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا.
میں اس کی فیملی سے ملا ہوں، اس سے تو نہیں ملا، لیکن اس کی فیملی مدینہ منورہ آئی تھی عمرہ کرنے کے لیے، وہ لوگ آئے تھے، میں وہیں تھا، تو میری ملاقات ہوئی، مجھے رشک آیا ان بچوں اور انگریز بچوں اور بچیوں کے ایمان پر، وہ جس طرح سجدے میں گر کر روتے تھے، اللہ کرے ہمیں اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ اور ایسے بہت لمبی فہرست ہے۔ ہمارے اسکولوں میں ایک تو پابندی کرنی پڑتی ہے بورڈ کی، کوئی حرج نہیں، بورڈ کی پابندی کیجیے، لیکن اگر آپ کا ویژن بڑا ہے، مشن لمبا ہے، اور آپ کا R&D ڈپارٹمنٹ مضبوط ہے، تو پھر آپ ایسے سائنٹسٹ پیدا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے جو اس موجودہ سائنس کے حقائق کو سمجھیں، یا ان کے نظریات کو سمجھیں، اور قرآن میں جو ہزاروں سائنٹیفک باتیں بتائی گئی ہیں، ہزاروں، ہر چند آیتوں کے بعد کوئی سائنٹیفک حقیقت ہے جس کے اوپر سے پردہ اٹھایا گیا، لیکن ہمارے علماء سائنس نہیں جانتے اور ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس قرآن نہیں جانتے۔ یہ ادھورا پن ہے دنیا کی بربادی کا سبب۔ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور امام گزرے ہیں۔ اسلامی قانون کے جو دنیا کے چند بڑے پلرز ہیں ان میں سے ایک امام محمد ہے۔ انٹرنیشنل لا پر ان کی جو کتاب ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز پر جو ان کی کتاب ہے، پولیٹکس پر جو ان کی کتاب ہے، وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، جو عالم اپنے زمانے کے حالات کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ اکنامک سسٹم کو نہیں جانتے ہم تو ہم شیئر مارکیٹ کے بارے میں کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ہم اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بھی کہتے رہیں گے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، کچھ دن کے بعد لوگ کہیں گے آپ خود حرام ہے، کیونکہ دس از ناٹ اے سولوشن۔ اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا علماء کو کہ وہ صرف حرام حرام کہتے رہیں۔ اسلام کہتا ہے تمہارا فرض یہ بھی ہے کہ آلٹرنیٹو بتاؤ، متبادل بتاؤ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے اور کچھ کھجوریں ہدیے کے طور پر اللہ کے رسول کو پیش کی، بہت عمدہ کھجوریں تھیں۔ حضور نے فرمایا اتنی شاندار کھجوریں کہاں سے لائے ہو بلال؟ ان کا حضور میرے پاس ذرا معمولی والی کھجوریں تھیں اور ایک شخص کے پاس بہت عمدہ کھجوریں تھیں، تو میں نے اپنی معمولی والی کھجوریں اس کو دے دی اور اس سے اچھی والی کھجوریں خود لے لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو سود ہے، یہی تو انٹرسٹ ہے، تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم اپنی معمولی کھجوروں کو بیچ دیتے، اس کی پرائس سے تم اچھی کھجوروں کو خرید لیتے۔ اب یہ جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے ایک ہی جنس کا دوسری جنس کے ساتھ، اس میں کتنا زبردست ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو کسانوں کے سودے کو جس طرح خریدا جاتا ہے اس پر جن کی نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ اسلام نے کہاں سے راستہ بند کیا ہے کسانوں پر ظلم کا۔ اسلامی فقہ کس قدر انصاف پسند ہے، ترقی پسند ہے، کسی طرح کا ایکسپلائٹیشن اور ظلم کسی صورت میں نہیں ہونے دینا چاہتی شریعت۔ اب ایسے علماء چاہیے جو ایگزسٹنگ اکنامک سسٹم کو بھی جانتے ہوں، اسلامی قانون کو بھی، اور ایسے مینجمنٹ کے لوگ چاہیے جو مینجمنٹ کے قرآنی اصولوں کو جانتے ہیں، ایسے وکلاء چاہیے، ایسے ججز اور ڈاکٹرز چاہیے، بڑی سوچ میں آئیے۔ صرف بچے اور بچیاں حفظ کر لیں، اس پر رکیے گا مت، یہ میرا مشورہ ہے۔ یہ بہت اچھا قدم ہے بٹ اٹس جسٹ اے بگننگ۔ مسلمانوں کے اندر یہ ذہن میرا بچہ حافظ بن جائے بس، یہ بہت شکست خوردہ ذہن ہے بھائی۔ بہت جو آج جن کا آپ حافظ بناتے ہیں، ذرا سوسائٹی میں سروے کیجیے، ان میں سے کتنے بچے اور بچیاں بڑے ہو کر قرآن کو یاد رکھ پاتے ہیں؟ اس کا اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بچے جب جڑے نہیں رہیں گے اسلامی خدمت سے تو یہ قرآن یاد نہیں رکھ پائیں۔ ان کو عالم بھی بننا چاہیے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ دینی اور عصری یا جدید اور قدیم
یہ ماڈرن اور دینی تعلیم ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اول تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ماڈرن تعلیم کہاں سے ہوگی. کیا ایگریکلچر سائنس پہلے نہیں تھی؟ کہاں سے غلہ اگتا تھا؟ کیا پولیٹیکل سائنس پہلے نہیں تھی؟ کیا میڈیکل سائنس پہلے نہیں تھی؟ کیا دوا علاج پہلے نہیں ہوتے تھے؟ یہ کس خاندانی بیوقوف نے کہا ہے کہ یہ ماڈرن ایجوکیشن؟ میرا خیال یہ ہے کہ ددیال بھی اس کا بیوقوف ہے، ننیال بھی بیوقوف ہے، اور ہمارے ملک کے جو موجودہ 2 بیوقوف ہیں بس ان سے کچھ کم درجے کا وہ بیوقوف ضرور ہے. میں نے تو نام کسی کا نہیں لیا، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہنس رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں یہ مغربی تعلیم ہے. سبحان اللہ. مغرب کی ولادت 300-400 سال پہلے ہوئی ہے. اس سے پہلے علوم کہاں تھے؟ یہ مغرب سے کہاں سے آ گئے؟ یہ مغربی علوم کہاں سے ہو گئے؟ یہ جدید علوم کہاں سے ہو گئے؟ یہ آفاقی علوم ہیں، یہ یونیورسل سائنسز ہیں. کسی قوم کی اجازت داری اس کے اوپر نہیں ہے. یہ نسل در نسل مختلف قوموں نے ان علوم کی خدمت کر کے اس کو آگے بڑھایا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ علوم جو اس وقت آئے ہیں یہ یورپ کی پائپ لائن سے گزر کر آئے ہیں، اور پائپ لائن اگر ناپاک یا گندی ہو تو اس میں تو اگر زمزم بھی گزر کر آئے گا تو ناپاک ہو جائے گا. تو تھوڑا ہم کو اس کو پیوریفائی کرنا پڑے گا، فلٹر کرنا پڑے گا. علوم بہترین نہیں ہے لیکن ان کو فلٹر، ایک پلانٹ لگانا پڑے گا آپ کو کہ جہاں سے یہ فلٹر. کیونکہ سائنس کی بورڈ کی کتاب میں آپ ڈارون کی تھیوری جب پڑھائیں تو آپ کے ٹیچر کو اتنا ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو بتائے کہ بیٹا یہ تھیوری ہے، اس کو رٹ لینا، اور ایگزام میں یہ کوشچن آئے تو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہی جھوٹ لکھ دینا. بٹ دس از ناٹ ٹرو. جو صحیح ریسرچ ہے وہ بھی بچوں کو پڑھائے. تو بچوں کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس آئے گا، کوشچن کرنے کی ایبلٹی ڈیولپ کرے گی، وہ چیلنج کریں گے مختلف تھیوریز کو، آگے بڑھ کر ریسرچ کا ان کا مائنڈ سیٹ بنے گا، اور اسی سے لیڈرز تیار ہوتے ہیں. لیڈرز تیار کرنا اداروں کی اولین ذمہ داری ہے. فالوورز تیار کرنے سے کام نہیں چلے گا، اور فالوورز بھی بلائنڈ فالوورز اس وقت تیار ہو رہے ہیں. ہمیں لیڈرز تیار کرنا ہے. پلیز ڈونٹ گو فار کوانٹٹی. ہمیشہ کوالٹی پر اصرار کیجئے، کوانٹٹی پر نہیں. چند 100 بچے ہوں لیکن ان کی جو اکثریت ہو اس میں لیڈرشپ کوالٹی ہو. اور اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. اگر پیرنٹس اسلام کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں بس، تو میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ اسلام کو سمجھیں، اپنے بچوں کے اندر وہ جذبات پروان چڑھوائیں، ان کے اندر بلند عزائم، بلند حوصلہ، انسانیت کی خدمت کا جذبہ، حکومت کا شوق نہیں، خدمت کا جذبہ، یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا جائے، گھر میں بھی اور اسکول میں بھی. اور اس کے لیے ریزیڈینشل ادارے زیادہ ضروری ہوتے ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ جب اللہ نے اتنا وسیع گراؤنڈ دیا ہے اقرا انٹرنیشنل اسکول کو، تو یہ ریزیڈینشل ادارہ بنے گا. کیونکہ جو بچے 6 گھنٹے اسکول میں رہیں اور 18 گھنٹے اپنے گھر میں اور محلے میں رہیں، ان پر اسکول کا رنگ نہیں چڑھ سکتا. بچوں کو 24 آورز اپنے کیمپس میں رکھ کر بہترین ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے، اسپورٹس کی فیسلٹیز کا خیال رکھتے ہوئے ان کو وہیں ہاسٹل میں رکھنا چاہیے، اور 24 گھنٹے کا انوائرمنٹ وہاں پر ایسا ملے کہ ان کے کھیل کے میدان سے بھی ان کو تقوی کا پیغام ملے. اور ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے. وہ جب میس میں جائیں، ڈائننگ ہال میں جائیں، تو کس ڈسپلن کے ساتھ جائیں، کس ڈسپلن کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھیں، کس ڈسپلن کے ساتھ وہ کھانا کھائیں، یہ سب تہذیب کا حصہ ہے. اور اسلام ان سب چیزوں کے مجموعے کے نام ہے. کوئی ایک
छोटा सा एस्पेक्ट इस्लाम इग्नोर करने की इजाज़त नहीं देता। और मैं वापस वहीं पर आकर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। जब तक इन बातों का शऊर वालिदैन में, इदारों के चलाने वालों में और असातिज़ा और मुअल्लिमात में भरपूर तरीके पर नहीं होगा तो इदारा अपने पूरे मकसद को पूरा नहीं उतर सकता। दुनिया को एक नई नस्ल की सख्त ज़रूरत है। अब इसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं। वो लोग जिनके पास वैल्यूज़ तो हैं मगर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, उनसे भी काम नहीं चलेगा। और वो लोग जिनके पास प्रोफेशनलिज्म तो है मगर वैल्यूज़ नहीं है, उनसे भी काम नहीं चलेगा। हमें अपनी जनरेशन को ऐसा तैयार करना है कि वो बेहतरीन प्रोफेशनल भी हो और वैल्यूज़ भी उसके अंदर उतरी हुई हों। मशरक़ी तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब, माँ बाप का अदब। अगर घर में दादा और दादी मौजूद हैं, अगर ग्रैंड फादर, ग्रैंड पा, ग्रैंड मदर अगर किसी खुशनसीब बच्चों के मौजूद हैं तो उन बच्चों को इसको बहुत बड़ी नेमत समझकर हफ्ते में कम से कम एक बार, वीकेंड के दिन, छुट्टी के दिन अपनी थोड़ी सी गुजारिश अपने माँ बाप से और अपने दादा दादी, नाना नानी से करनी चाहिए कि प्लीज़ वी वांट टू सिट विद यू। थोड़ी देर हम आपके पास बैठे, हमें कोई कहानी सुनाइए, अपनी ज़िंदगी के तजर्बों से फ़ायदा हमें पहुँचाइए। वी वांट टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आज का ज़माना बिल्कुल अजीब है कि बच्चे सब घबराते हैं माँ बाप के पास बैठते हैं। डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, जनरेशन गैप बढ़ रहा है। और दादा और दादी और नाना नानी का तो जिक्र ही किया है। उनको तो बस चले तो म्यूजियम में भिजवा दें या ओल्ड एज होम में भिजवा दें। सिर्फ वो जनरेशन कामयाब होती है, याद रखना, जो अपनी पिछली जनरेशन के तजर्बों को सीखती है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे बार बार, एक बार उन्होंने मुझे ख़त लिखा जब मैं मदीने में था, स्टूडेंट था, उस वक्त उनकी ज़िंदगी 75 ईयर्स की हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी 0 से शुरू ना हो, 0 से शुरू ना हो, एटलीस्ट 76 से शुरू। यानी मेरी ज़िंदगी के तजर्बात से तुमको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये है तरबियत का अंदाज़। अगर बच्चों और बच्चियाँ बूढ़ों और बुज़ुर्गों और अपने माँ बाप से भाग रहे हैं तो ये बच्चे कभी कामयाब नहीं होंगे। डिग्री मिल जाएगी, कुछ पेशेंट्स को लूट कर ये कमा लेंगे, लेकिन कामयाब इंसान नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। और इवन अगर माँ बाप और